شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں پیدا ہوئے۔ قوم سمود بت پرست تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے ان کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے مگر قوم کے سردار اور دولت مند باطل پرستی میں ہی مبتلا رہے۔ سرمایہ دار لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ اگر ہم غلط مذہب پر ہوتے تو ان کے پاس اس قدر دولت کی کثرت نہ ہوتی، جبکہ تمہیں ماننے والے غریب اور بدحال لوگ ہیں، تم خود فیصلہ کرو غلط کون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان تکبر کرنے والوں سے کہتے کہ اپنی خوشحالی پر تکبر مت کرو، اگر تم اسی طرح تکبر میں مبتلا رہے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے کوئی معجزہ طلب کیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے۔ پہاڑی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اور اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، اگر اس کو اذیت پہنچائی تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کچھ عرصہ تو پانی کی باری کی پابندی کی مگر پھر ان کو یہ بات بری محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا مگر اب کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ کام کر سکے۔ آخر ایک نہایت خوبصورت عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصر بن میرج اور ایک عورت نے اپنی حسین ترین لڑکی کو کیدار بن سالف کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر تم دونوں اونٹنی کو قتل کر دو تو یہ دونوں تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی۔ دونوں شخص اس کام پر آمادہ ہو گئے، دونوں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی آئی تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ شور مچاتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا اور وہیں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم سمود ہلاک ہو گئی۔